السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، دین اسلام کا بول جب سے بالا ہوا تب سے ہی غیر مسلم قوتیں اس دین حق کے خلاف سرگرم عمل ہو گئیں۔ ان دجالی قوتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ نہ تو دین اسلام زیادہ پھیلے اور نہ ہی مسلمان ترقی کر سکیں۔ زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں اور ہر طرز فکر میں یہ دجالی قوتیں اس جد میں لگی رہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے دین اسلام اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ان قوتوں نے اب میڈیا کو اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑے عالمی نشریاتی ادارے BBC نے حال ہی میں مسلمانوں پر اخلاقی اور مذہبی ایک فکری وار کیا ہے۔ BBC نے عرب ممالک اور مسلمانوں کے جنسی رجحانات پر بات کی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیں۔ دوستو، مسلمانوں کا ایک تاریخی مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے اور ان میں روایت پرستی نے جنم لے لیا۔ اس روایت پرستی کے آنے کی وجہ سے ان لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا اور پھر یہ تفرقہ ان لوگوں کے لیے ہی ایک عفریت بن گیا۔ اسی تفرقے کو دجالی قوتوں نے اپنے فائدے اور مسلمانوں کے مزید نقصان کے لیے استعمال کیا۔ اس میڈیا کی وجہ سے مسلمان مزید اخلاقی پستی اور زبوحالی میں جا گرے۔ عالمی میڈیا میں BBC کا کردار خصوصاً مسلمانوں کے معاملات میں سب کے سامنے ہے۔ BBC نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر حال ہی میں ایک سروے رپورٹ کیا ہے۔ اس سروے کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مابین اب سیکس یا جنس کے اوپر بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی ممانعت نہیں رہی۔ BBC کے مطابق انہوں نے یہ سروے گلف کنٹریز اور سعودی عرب میں کنڈکٹ کیا تھا۔ BBC کہنے کو تو ایک نشریاتی ادارہ ہے، مگر میرے نزدیک یہ شیطان اور دجالی قوتوں کا ایک بہت مضبوط مہرہ ہے۔ پاکستان میں BBC اردو کی خبروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ ان خبروں کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ ان خبروں کے پیچھے BBC اردو ہماری نوجوان نسل کو چھپے ہوئے پیغامات دے رہا ہے۔ BBC اردو کی مکمل طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی خبروں میں کسی طرح سے پاکستان کو نیچا دکھاتا رہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ BBC اردو سے متعلق ہی ہمارے غیر سیاسی اداروں نے BBC کو لندن میں کمپلین بھی کی تھی، لیکن میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ صرف ایک مورا ہے، لہٰذا BBC اردو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ BBC اپنی ہر خبر میں یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیجان پیدا کیا جائے، ان چھپے ہوئے پیغامات کو استعمال کر کے جو ان کی خبروں میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو دوستو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اب کسی کی بھی فتح یا شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ TV اسکرینز پر ہوتا ہے۔ BBC کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے سرویز، اپنی رپورٹس کے ذریعے مسلمان ممالک میں نوجوان نسل جو پروان چڑھ رہی ہے، ان کے نابلد ذہنوں میں یہ بات ڈالے کہ ان موضوعات پر بات کیوں نہیں کی جا سکتی جن کے بارے میں ہماری روایات یا دین اسلام منع کرتا ہے۔ یہ دجالی قوتیں ان بچوں، ان نوجوان نسل کے ذہن میں یہ سوال اس لیے ڈالتی ہیں کہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہو سکے۔ یہ بغاوت اس نوجوان نسل کو اپنے ہی مذہب، اپنی ہی اخلاقیات، اپنے ہی سسٹم، اپنی ہی روایات کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ مسلم ممالک میں یہ دجالی قوتیں ان لبرلز کو فروغ دیتی ہیں جو اس قسم کے موضوعات پر کھلے عام بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے ذریعے عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر کسی کو شخصی آزادی حاصل ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، جس معاملات میں مرضی جا پڑے، وہ اپنی جنسی اورینٹیشن بھی خود ہی چوز کرے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر اب مسلمانوں کو کھل کر بات چیت یا بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ایک قائن یہ دیتے ہیں کہ اگر مذہب تمہیں کسی بات سے منع کرے تو مذہب کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ان لوگوں کے مطابق کوئی بھی معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب وہ اپنی پیروں میں موجود بیڑیاں توڑ دیتا ہے، خصوصاً مذہب کی بیڑیاں۔ عرف عام میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب وہ ہر لحاظ سے مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے۔
ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستوں کہ یہ دجالی قوتیں اپنے پلانز میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سعودی عرب میں پچھلے مہینے کھلنے والے ایک نائٹ کلب کی ہے۔ یہ نائٹ کلب سعودی عرب کے شہر جدہ میں اوپن کیا گیا۔ سعودی عرب کے رہنے والوں نے اسے حلال نائٹ کلب کا نام دے دیا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک نائٹ کلب بھی کسی صورت میں حلال ہو سکتا ہے۔ یہ نائٹ کلب گلف کنٹریز کے تقریباً ہر ملک میں چھایا ہوا ہے اور سعودی عرب میں پہلی دفعہ اس نے اپنی کوئی شاخ اوپن کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نائٹ کلب زیادہ عرصہ چل نہیں سکا اور الحمدللہ یہ اب بند ہو چکا ہے۔ دوستو آپ خود سوچ لیں کہ سعودی عرب جیسے ملک میں یہ فحاشی کے اڈے کیا مسلمانوں کی بربادی کا سائن نہیں ہیں؟ لبرلزم کے مکروہ دھندے نے سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ بی بی سی اور ان جیسے عالمی نشریاتی اداروں کا مین ٹارگٹ خواتین ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ان لوگوں نے سب سے پہلے خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ ان لوگوں نے خواتین سے یہ سوال کیے کہ تم لوگوں کو ڈرائیونگ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ سعودی ٹیلی ویژن پر نیوز اینکرز یا کسی بھی اور طریقے سے آ کر کام کیوں نہیں کر سکتی؟ ان سوالوں نے سعودی خواتین کے اندر بغاوت پیدا کی اور آج آپ کو سعودی عرب میں خواتین گاڑیاں بھی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کی ٹی وی سکرینز پر وہ اینکرز بھی بن چکی ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے کہ عورت کی عزت چار دیواری کے اندر ہے، جبکہ یہ دجالی قوتیں اس بات پر ایمفسائز کرتی ہیں کہ عورت کی اصل عزت منڈی میں ہے۔ وہ بازار جائے، وہ باہر نکلے، وہ دنیا دیکھے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ مسلمان عورتوں کو یہ باتیں اچھی تو بہت لگتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان باتوں کے مستقبل میں کتنے شدید نقصانات ان کو اٹھانے پڑیں گے۔ امریکہ میں ایک سروے کے مطابق 60 سے 70% خواتین اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے امور سنبھالیں۔ ان کے بقول اب انہیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ باہر نکلیں اور جا کر مردوں کے ساتھ کام کریں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے شوہر جا کر کمائیں جبکہ وہ گھر گرہستی کو سنبھالیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی اچھی پرورش کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ خیالات، ان کی یہ خواہشات کیا دین اسلام نہیں ہیں؟ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے تعلیمات دے دی تھیں، لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دجالی قوتیں کبھی نہیں چاہتیں کہ اسلام کے فنڈامنٹل رولز اپلائی ہو سکیں۔ ان دجالی قوتوں نے اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، اسلامی روایات کو مکمل طور پر کسی ملک میں نافذ نہیں ہونے دیا۔ بی بی سی اور دوسری دجالی قوتیں اسی وجہ سے مسلمان ممالک میں سرعام جنس کو فروغ دے رہی ہیں۔ ہر بڑے مسلمان ملک میں یہ ادارے جنسی معاملات پر کمپینز چلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے انٹرنیٹ اور موبائل کو ہر جگہ پر عام کر دیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے اس فروغ نے نوجوان نسل کو ہر مسلمان ملک میں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان ایجادات نے مسلمانوں یا انسانوں کو کتنا فائدہ دیا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہونے والی طلاقوں کا 80% واٹس ایپ اور فیس بک کی دوستیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات پر مسلمان عالم دین کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں قرب قیامت کی نشانی ہیں۔ ان علماء دین کے مطابق عرب ممالک مسلمانوں کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ اب اگر عرب ممالک ہی اس قدر بد اخلاقی اور بے شرمی کا شکار ہو چکے ہیں، فحاشی وہاں پر اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قیامت اب قریب ہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی جو ہمیں احادیث میں تواتر سے ملتی ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کا عام ہو جانا ہے۔ آپ اس وقت پوری دنیا کے معاملات، لوگوں کا رہن سہن، ہر طرح کے طور طریقے، تہذیب و روایت، سب کچھ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس بات کو ماننے میں کہ اس وقت دنیا میں بے شرمی، بے حیائی، بد اخلاقی اور فحاشی ہر طرح سے اپنے عروج پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقوام تم پر حملہ آور ہوں گی۔ بی بی سی کا مسلمانوں کی اخلاقی، روایتی اور دینی اقدار پر حملہ انہی حملوں میں سے ایک حملہ سمجھیں۔ آپ میں سے کئی دوستوں نے بی بی سی کے آرٹیکلز پڑھتے ہوئے اس پیغام کو لاشعوری طور پر محسوس کیا ہوگا کہ بی بی سی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نکاح کوئی بڑا مضبوط رشتہ نہیں ہے، یہ ایک بوجھ ہے جو انسان اپنے اوپر ڈال لیتا ہے۔
क्या बीबीसी ये पैगाम नहीं देता कि निकाह छोड़ो, ज़िना अपनाओ? क्या आप दोस्त बीबीसी का वो सर्वे भूल चुके हैं जिसमें इस नशरियाती इदारे ने दाढ़ी का मजाक उड़ाया था? उस सर्वे में बीबीसी का कहना ये था कि दाढ़ी के अंदर कुत्ते के बालों से ज़्यादा जरासीम मौजूद होते हैं। इसको हम अपनी इखलाकियात, रिवायात और इस्लामी तालीमात पर हमला न समझें तो फिर और क्या समझें? जब मुस्लिम उलमा ने बीबीसी से उनकी इस सर्वे और इस साइंटिफिक रिसर्च का कोई सबूत मांगा तो वो दिन और आज का दिन बीबीसी ने कोई सबूत पेश नहीं किया। अगर आलम इस्लाम के मुसलमान बीबीसी और दीगर दज्जाली कुव्वतों के हमलों और फितनों से बचना चाहते हैं तो इन्हें फिर दीन इस्लाम की असल को दोबारा से पकड़ना होगा। हम मुसलमानों को रिवायत परस्ती और फिरका वारियत से बाहर आना होगा। ये बात याद रखिए कि आपके दुश्मन एक हो चुके हैं, अब आपके एक होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं तो मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी अल्लाह ताला से ये खुसूसी दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को यकजा कर दे, हम सबको एक लड़ी में पिरो दे और इन दज्जाली कुव्वतों और इनके फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।